میں تو بس انڈا فرائی کر رہا تھا۔ یہ سب میں نے نہیں کیا بلکہ حادثتاً ہو گیا ہے۔ آپ مجھے میرے مسلمان ہونے کی سزا دے رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں یو کے میں رہنے والے 45 سالہ محمد سرفراز کے، جو کہ ایک صبح اپنے گھر کے کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے انڈا فرائی کرنے جا رہا تھا اور اسے وہاں پہ آ کے پولیس نے پکڑ لیا۔ لیکن آپ لوگ جان کے حیران رہ جائیں گے کہ آخر انڈا فرائی کرنے کی اتنی بڑی سزا کہ بھی اس بندے کو یو کے کی پولیس نے اریسٹ کر لیا اور اس کو 9 سال کی سزا بھی سنا دی گئی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ بھی محمد سرفراز کو انڈا فرائی کرنے پہ 9 سال کی سزا سنا دی گئی؟ کیا واقعی میں یہاں پہ یو کے میں مسلمانوں کے لیے زمین اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یا کہ اس میں لوگوں کا اپنا ایک ہاتھ ہے؟ آج آپ کے ساتھ اس انوکھے واقعے کی ڈیٹیلز شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یو کے کا ویدر بڑی ہی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے اور اپنی پیک ایکسٹریم کی طرف آہستہ آہستہ نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہ جی ابھی مارننگ کا ٹائم ہے اور بچوں کو اسکول سے ڈراپ کر واپس آ رہی تھی، جبکہ یہاں پہ اچانک سے سنو فال سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے کچھ کلپس جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آج ایک بہت ہی انوکھا قسم کا یہاں پہ واقعہ ہوا ہے جی یو کے میں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ آخر یہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا یہاں پہ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ کیا اس کے پیچھے مسلمانوں کا اپنا ہی ہاتھ ہے؟ لوگ اس طرح کے کارنامے کیوں کرتے ہیں؟ یا کہ واقعی میں مسلمانوں کے لیے یہاں پہ یو کے میں اس طرح کے پروپیگنڈے رچائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہاں پہ یو کے میں زمین تنگ کر دی جائے؟ اچھا جی، یہ بندہ محمد سرفراز 45 سال اس کی عمر ہے اور یہ یہاں پہ یو کے میں نیو کاسل کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس بندے نے نا بڑا ہی ایک انوکھا قسم کا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جسے کہ سن کے آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کہ آخر یہ بندہ ہے کیا۔ ایک روز یہ شخص نا اپنے گھر کے کچن میں اپنے والدین کے ساتھ یہ بندہ رہ رہا تھا، اور جہاں پہ کہ اس کی بہن بھی اسی گھر میں مقیم تھی اور اس کے والدین بھی اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ اچانک سے نا ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور وہاں پہ جی پولیس ریڈ کر دیتی ہے۔ اب جی پولیس وہاں پہ آ کے اس کے والدین سے پوچھتی ہے کہ بھی یہ محمد سرفراز آخر ہے کہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہاں پہ یو کے کی پولیس جو ہے وہ ہر انفارمیشن کے ساتھ آتی ہے، ان کو بیوقوف بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب جی پولیس کو پتہ تھا کہ بھی محمد سرفراز جو ہے نا وہ گھر کے اندر ہے۔ خیر جی، اب پولیس نے جو تھا نا وہ زبردستی ان کے پاس اس کے اریسٹ وارنٹ تھے، اور جس کی وجہ سے کیا کہ بھی ان لوگوں نے نا تھوڑا سا مطلب دروازے کو دھکا دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھی یہ محمد سرفراز گھر ہی کے اندر ہے۔ اور یہ بندہ نا اس وقت اپنے کچن میں تھا، جبکہ یہ اپنا ناشتہ بنانے کے لیے انڈے فرائی کرنے کے لیے جو تھا نا وہ گھی گرم کر رہا تھا۔ اب جی اس نے نا کچن کا دروازہ اندر سے اس کو لاک کر لیا، یا اس کو اس طرح سے بند کیا ہوا تھا کہ وہ آسانی سے کھل نہیں رہا تھا، اور پولیس کے 2 اہلکار جو تھے وہ آگے تھے اور باقی کا عملہ جو تھا وہ پیچھے تھا۔ اب اس شخص نے نا بجائے اس کے کہ پولیس کو پوچھتا کہ آپ لوگ کدھر آئے ہیں یا مجھے کیوں اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا ان سے کوئی بات چیت کرتا نا، اس نے اب کیا کیا کہ یہ جو گھی فرائی کر رہا تھا نا، اب یہ مطلب بائی چانس کر رہا تھا گھی فرائی، یا کہ جو تھا وہ جان بوجھ کے کر رہا تھا؟ یہ اس کی ڈیٹیل نا میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ آخر وجہ کیا بنی۔ یہ جو گھی اس نے رکھا ہوا تھا نا چولہے کے اوپر، فل ہاٹ تھا، اور یہ اس نے کہا کہ بھی میں انڈے فرائی کرنے کے لیے گھی گرم کر رہا تھا۔ اس نے نا وہی فرائی پین جو تھا نا وہ ابلتے ہوئے آئل کے ساتھ اس نے پولیس آفیسرز کے اوپر انڈیل دیا، بغیر بات چیت کیے، بغیر ان سے پوچھے کہ آپ لوگ مجھے کیوں اریسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس کی وجہ سے کیا کہ جو پولیس اہلکار فرنٹ پہ تھا نا وہ تو کمپلیٹلی برن ہو گیا، اس کا چہرہ اور اس کی چیسٹ جو تھی وہ اتنی حد تک برن ہو گئی کہ وہ اب ساری زندگی اس جلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گا۔ اور جو پیچھے والا پولیس اہلکار تھا اس کے اوپر بھی آئل کے کچھ چھینٹے پڑے، جس کی وجہ سے اس کے فیس پہ اور اس کے ہینڈز کے اوپر کچھ نشانات جو تھے نا وہ آ گئے، اور اس کو خیر جی پولیس نے نا پھر اریسٹ کیا۔
اور اس نے خیر آسانی کے ساتھ اپنی کوئی بھی گرفتاری نہیں دی. وہاں سے یہ کچن سے بھاگ کے جو تھا آگے گیراج میں چلا گیا. گھر کے اندر ایک گیراج بھی تھا, اس میں چلا گیا. وہاں پہ جا کے اس نے اپنے آپ کو نہ لاک کر لیا اور اس کے آگے کچھ چیزیں بھی رکھ دیں تاکہ ایسا لگے کہ وہ اس کے اندر نہیں ہے. اور یہاں کی پولیس کو اب بیوقوف بنانا تو کوئی آسان کام ہے نہیں یہ, لیکن ہمارے پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اوور سمارٹ ہیں, یا یہ پاکستان کی پولیس ہے جس کی کہ آنکھوں میں ہم لوگ دھول جھونک دیں گے اور ہم لوگ جو بھی بیانیہ بنائیں گے نا وہی چلے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ. آپ لوگ یعنی کہ پاکستانی جو کہ یہاں پہ یو کے میں آ جاتے ہیں, آپ کو یہاں پہ آ کے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ رول اینڈ ریگولیشنز جو ہے نا وہ اپنی فل پیک کے اوپر ہے. اور یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات آپ نے منہ سے بیان کر دی ہے یا جو آپ کا نقطہ نظر جسے کہ آپ اپنا مدعا بنا رہے ہیں نا اسے ہی کنسیڈر کیا جائے گا. یہاں پہ فیکٹس کے اوپر بات ہوتی ہے اور ہر چیز جو ہے نا وہ یہاں پہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور شواہد کے بنیاد کے اوپر یہاں پہ نا فیصلے سنائے جاتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ بھی یہ جو بندہ محمد سرفراز تھا نا یہ بے قصور تھا. اس کا قصور میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ آخر اس کو پولیس اریسٹ کیوں کرنے کے لیے آئی تھی, اور سزا اس کو اس وجہ سے ملی ہے کہ بھی اس نے جو پولیس آفیسرز کے ساتھ حرکت کی ہے نا کہ ان کو جلا دیا اور ان کے اوپر ایک مطلب ایک کراس اٹیک کیا ہے. یہ بھی ایک ویپن کی طرح ہی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ جو اس نے حرکت کی نا کہ ان کے اوپر ابلتا ہوا تیل جو تھا نا وہ ڈال دیا, یہ ایک ویپن ہی ہے کہ آپ مطلب پولیس آفیسر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو جی اس وجہ سے اس کو جو تھا نا وہ 9 سال کی سزا سنائی گئی ہے. حالانکہ اگر یہ بندہ محمد سرفراز ان کے ساتھ بات چیت کرتا اور جس جرم میں وہ لوگ اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے شاید یہ 2-3 ماہ میں چھوٹ جاتا یا اس کو کوئی بھی سزا نہ ملتی. لیکن اس نے آگے سے یہ جو کراس اٹیک کیا نا اور پولیس کو اوور سمارٹ بن کے دکھایا, اس کی وجہ سے اس کو نا یہ 9 سال کی سزا سنائی گئی ہے کہ اس نے پولیس آفیسرز کے اوپر اٹیک کیا اور اس کی وجہ سے ان کا چہرہ اور مطلب سینہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جل گیا ہے. یہ جو محمد سرفراز ہے نا اس کی اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کوئی اتنے خاص اچھے نہیں تھے, جس کی وجہ سے کیا کہ بھی اس کے خلاف کوئی 22 کے قریب مقدمات تھے ڈومیسٹک ابیوز کے, جس میں یہ تھا کہ بھی اس کی بیوی بار بار پولیس کو یہ کمپلین کر رہی تھی کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو ہراس کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان دونوں کی نا ڈائیورس ہو چکی تھی, یعنی کہ اس کی اپنی بیوی سے سیپریشن ہو گئی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ اپنے بیوی اور بچے جہاں پہ رہ رہے تھے نا جس گھر میں اس کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا تھا. اب یہاں پہ یو کے میں نا ایک قانون ہے, جب ڈائیورس ہو جاتی ہے نا تو بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور باپ کو صرف اور صرف ہفتے کا ایک دن یا مہینے میں کوئی ایک اسپیسیفک ڈے بتایا جاتا ہے جس میں کہ وہ اپنے بچوں سے ملاقات کر سکتا ہے, لیکن وہ بھی گھر کے اندر نہیں, آؤٹ سائڈ کہیں مطلب ان کی بات چیت ہوگی جس میں کہ یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ بچوں کی ملاقات باپ کے ساتھ کہاں پہ ہوگی. اب یہ بندہ نا بار بار اپنی اس طلاق یافتہ بیوی کے گھر کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا تھا, اور وہ بھی آئی تھنک پاکستانی ہی تھی, لیکن یہ تھا کہ دونوں کی آپس میں بن نہیں سکی اور ان کے کوئی 3 یا 4 بچے تھے جن کی وجہ سے کیا کہ بھی ان کی بعد میں ڈائیورس ہو گئی. اور یہ چاہتا تھا کہ بھی یہ جو ڈائیورس اس کی ہوئی ہے نا یہ نہ تو اس کو ایکسیپٹ کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ ہمارا دوبارہ سے پیچ اپ ہو جائے, اور یہ اپنے بچوں کو ملنے کے لیے بار بار تقریباً ہر روز جو تھا نا یہ وہاں پہ اس گھر کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا تھا, جس کی وجہ سے کیا کہ بھی اس کی جو یہ ایکس وائف تھی نا وہ پولیس کو کمپلین کرتی تھی, فون کر کے اپنی شکایت درج کرواتی تھی کہ یہ بندہ میرے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا ہے, مجھے پریشان کر رہا ہے اور اس کو آ کے یہاں سے نا موو کیا جائے. پھر پولیس وہاں پہ آتی تھی اور آ کے اس کو وہاں سے ہٹاتی تھی اور اس کو ساتھ میں وارننگ بھی دی جاتی تھی کہ آئندہ سے یہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے. لیکن یہ اسی پہ باز نہیں آیا, بلکہ جو پولیس آفیسرز اس کو روکنے کے لیے آتے تھے کہ وہ ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان کو پریشان نہ کرے, یہ ان کے اوپر اس نے ایک دفعہ اٹیک کر دیا اور 1-2 اس نے پنچ وغیرہ بھی لگائے پولیس آفیسرز پہ, جس میں کہ ایک لیڈی پولیس آفیسر بھی شامل تھی. یہ اس نے اس کو بھی اپنی کوئی لیگ وغیرہ ماری اور اس کو دھکم پیل وغیرہ کیا. کچھ اس طرح کے واقعات تھے نا اس کے خلاف.
اب اس واقعے کی وجہ سے نا اس کے اگینسٹ جو تھا نا وہ پولیس کے پاس اس کا اریسٹ وارنٹ تھا کہ یہ بندہ یہاں پہ نا ٹربل کریٹ کر رہا ہے، اور اس ڈومیسٹک ابیوز کے کیس میں جو تھا نا وہ اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ پہلے پولیس والے جو تھے نا اس کی بیوی کے گھر کے باہر گئے، کیونکہ یہ موسٹلی وہیں پہ پایا جاتا تھا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جب ڈور ناک کیا تو اس کی جو ایکس وائف تھی وہ باہر آئی، اس نے بتایا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی ہوگا، کیونکہ وہ رات وہیں پہ ہی سٹے کرتا ہے۔ اور خیر جی، اب اس کی وائف نے نا یہ کہہ کے پولیس کو دروازہ بند کر دیا۔ لیکن پاکستانی بیویاں بھی نا، آپ لوگوں کو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کیا سائیکی ہے، شوہر کے ساتھ رہنا بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہمدردیاں طلاق کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ اب جی اس عورت نے نا کیا کیا کہ اس نے نا شاید اس محمد سرفراز کو فون کر کے بتا دیا کہ پولیس جو ہے نا وہ تمہاری انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آئی تھی، تمہیں شاید اریسٹ کرنے کا وارنٹ ہے ان کے پاس، تو اب جو ہے نا وہ ادھر تمہارے گھر آئیں گے کیونکہ میں نے یہ بتا دیا ہے کہ تم وہاں پہ ہو۔ پولیس کو یہ سسپیکشن لگتی ہے کہ کیونکہ جیسے ہی پولیس وہاں سے باہر نکلی تو یہ عورت جو تھی نا وہ فون کے اوپر بات کر رہی تھی۔ اب جی یہ محمد سرفراز جو تھا نا یہ پہلے سے الرٹ تھا کہ پولیس آ رہی ہے، اور اس نے وہ گرم تیل جو تھا نا وہ چولہے کے اوپر جان بوجھ کے رکھا ہوا تھا انڈا فرائی کرنے کی غرض سے، یہ بیانیہ بنانے کے لیے کہ میں ایگ فرائی کرنے لگا ہوں، میں ناشتہ کرنے لگا ہوں، اور اندر سے مقصد یہی تھا کہ میں پولیس والوں کو گرفتاری نہیں دوں گا اور ان کے اوپر یہ تیل جو ہے نا وہ انڈیل دوں گا، جس کی وجہ سے کیا کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا اور پولیس جو ہے وہ مجھے اریسٹ نہیں کر پائے گی۔ بہرحال جی جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو یہ سارا واقعہ ہوا، اس نے سے پری پلان پہلے سے کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی پولیس آئے گی تو یہ ان کے اوپر یہ آئل گرا دے گا اور وہاں سے بھاگ جائے گا، اور لیکن یہاں کی پولیس جو ہے وہ کافی ایفیشنٹ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود اس نے پولیس کے اوپر اٹیک کر دیا تھا، اور جو پولیس ہے وہ یہاں کی، انہوں نے اس کو محمد سرفراز کو اس کے اس گیرج میں سے جا کے اریسٹ کر لیا۔ یہ وہاں پہ بھی جو تھا نا اندر چھپ کے کہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ان کے پاس کچھ ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس اگلے بندے کے اوپر نا اٹیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بندہ الیکٹرک شاک اس کو لگایا جاتا ہے نا، اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے، یعنی ڈھیر مطلب مرتا نہیں ہے، صرف اس الیکٹرک شاک کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کو جو تھا وہاں پہ انہوں نے وہ الیکٹرک شاک لگا کے گن کی مدد سے اس کو اریسٹ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ کافی دیر تک کورٹ میں چلتا رہا، اور اس بندے کو جو ہے نا وہ اب 9 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ وہ اس سلسلے میں نہیں سنائی گئی کہ یہ ڈومیسٹک ابیوز کرتا تھا، اپنی بیوی کو یا بچوں کو جا کے تنگ کرتا تھا، یا ان کے ساتھ کوئی اس کا اچھا بیہیویئر نہیں تھا، یا اس نے جو پہلے پولیس آفیسر کے اوپر وہ اپنی ہاتھ اٹھایا یا اس کو ٹانگ مارنے کی کوشش کی اس کی وجہ سے تھا، بلکہ یہ 9 سال کی سزا اس کو اس لیے سنائی گئی ہے کہ اس نے یہ جو پولیس آفیسر کے اوپر کراس اٹیک کیا اور اس کے اوپر ابلتا ہوا تیل ڈال کے اس کی ساری زندگی ان دونوں بندوں کی جو ہے نا اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ یہاں پہ اب 9 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ واہ رے پاکستانیوں، آپ کے کارنامے، آپ لوگ یہاں پہ یو کے میں بھی آ کے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں، یو کے کی پولیس کو بھی جو ہے نا وہ پاکستان پولیس کی طرح ہی آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں، اور یہ بڑا ہی ایک انوکھا قسم کا اور ایک عجیب قسم کا واقعہ یہاں پہ ہوا ہے، اور اب یہ جو ہے یہ یہاں پہ بہت بڑی سزا ہے یہاں پہ یو کے میں، کیونکہ یہاں پہ یو کے میں اتنی سزائیں نہیں دی جاتی ہیں، لیکن پاکستانیوں کے کارنامے یہاں پہ ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، الٹا اس نے آگے سے یہ بیانیہ یہاں پہ بنایا تھا، جج کے ساتھ بھی بحث کی اس نے کہ بھی میں تو صرف آئل اس لیے فرائی کر رہا تھا کہ میں نے انڈا جو ہے نا وہ فرائی کرنا تھا، اور آپ لوگ جو ہے نا وہ مجھے میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے سزا دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، اس کو جو سزا ملی ہے وہ اس کے اس ظالمانہ بیہیویئر کی وجہ سے ملی ہے۔ خدا را آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، اگر بیرون ملک رہنا ہی ہے تو پاکستان کا نام اس طرح سے روشن مت کیجیے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ، انٹل دین اللہ حافظ۔